ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 4واں باب 27 سے 31 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں اور اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے اسی طرح میں نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور کہ تمہارے پاس پھر آتا ہوں تاکہ تم مجھے پیار کرتے تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے بیشتر کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ۔ اب سے میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ میں کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ کو پیار کرتا ہوں اور کہ جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع نے اپنا الوداعی پیغام شاگردوں کو اطمینان عنایت کرتے ہوئے ختم کیا۔ جب یسوع نے یہ خبر دہرائی کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو شاگرد پریشان ہو گئے۔ جدائی کی گھڑی قریب آ رہی تھی۔ یسوع نے پھر ایک بار اپنی جدائی کی تصدیق کی، لیکن اس حقیقت پر بھی زور دیا کہ وہ واپس لوٹے گا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ خوشی مناؤ کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ خوشی مناؤ کیونکہ میں اپنے ابتدائی آبائی وطن جا رہا ہوں۔ میں صلیب کی اذیت جیسی کوئی چیز تم پر نہ ڈالوں گا اور قبر کے خوف سے تمہیں بری کروں گا۔ تمہارے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ باپ کے ساتھ تمہارا اتحاد ہو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہے تب تو تم میرے آسمان پر لوٹ جانے پر خوشی مناؤ گے۔ میں اپنے باپ کو اپنے سے بڑا مانتا ہوں اور میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن تمہارے لیے بھی میرا پیار کبھی ختم نہ ہوگا۔ میں باپ کی روح میں ہو کر تمہارے پاس آؤں گا۔ اب مزید بحث کی ضرورت نہ تھی۔ یسوع اپنے باپ کا حکم بجا لانے کے لیے اٹھا، یعنی صلیب پر دنیا کو نجات دینے کا کام پایا تکمیل کو پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد مسیح یسوع کے شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا۔ یہ نجات تمام نوع انسان کے لیے تھی۔ مسیح یسوع کی خواہش تھی کہ ہر شخص خدا کی بے پایا محبت سے واقف ہو۔ تب یسوع اور اس کے شاگرد بالا خانہ سے چلے گئے، جہاں مسیح یسوع نے نیا عہد باندھا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں نکل پڑے اور قدرون کی گھاٹی کو عبور کر کے زیتون کے پہاڑ پر گتسمنی کے باغ کی طرف چل دیے، جہاں آپ کا پکڑوانے والا گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اے خداوند، تو نے ہمیں اطمینان بخشا، اس لیے ہم تیرے مشکور ہیں۔ تو نے ہمارے دلوں کو پاک کر دیا اور ہمیں راحت بھی بخشی۔ نفرت، مخالفت اور بدکاری کے طوفان کے باعث ہم جن پریشانیوں، خوف اور مایوسیوں میں مبتلا تھے انہیں معاف کر دے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس لیے بھی ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے اطمینان کے ساتھ روح کے ذریعے ہماری حفاظت کی۔ آزمائش کے موقعوں پر تیرا روح تیرے پرزور کلام کی یاد دلاتا ہے تاکہ ہم گناہ، کم اعتقادی یا مایوسی کی لعنت کے مرتکب نہ ہوں، بلکہ امید، صبر اور خوشی کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے رہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری بتائی ہوئی راہ ہمیں واپس باپ کی طرف لے جاتی ہے۔ اے خدا کے بارے ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر کرنے کے لیے ہم تیرے حضور اپنا سر جھکاتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔